الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. برادران دین و ملت، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جشن میلاد پاک کے سلسلہ میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں شرکت کی سعادت آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اللہ رب العزت تمام سامعین اور حاضرین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں فیض یاب فرمائے. ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی، آپ کی پیدائش، آپ کے میلاد کی تاریخ ہے. یہ تاریخ قمری اعتبار سے ہے اور سن عیسوی کے اعتبار سے اور عیسوی سال کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد، جشن ولادت کی تاریخ 22 اپریل ہے. یعنی جس دن حضور کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے،
ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور اپریل کی 22 تاریخ تھی اور دن پیر شریف کا تھا۔ صبح صادق کے وقت رات اپنے اختتام کی طرف تھی اور دن کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ عین اس لمحے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ پاک کی آغوش میں میرے نبی کریم علیہ السلام کا ظہور قدسی ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے، آپ کے جلوہ گر ہونے کا ذکر فرمایا۔ کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں حضور کو بھیجے جانے کا ذکر کیا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں قرآن مجید کی سب سے محترم شان جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی شانیں ہیں، ان تمام شانوں میں سے حضور کا رحمت للعالمین ہونا یہ سب سے ممتاز ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں اور تلاوت کا آغاز کرتے ہیں قرآن شریف کا، تو ظاہر بات ہے کہ سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، تمام محامد، تمام محاسن اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اللہ کریم نے جب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، ان بہت سی آیات میں سے ایک مبارک آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، کہ حضور رحمت للعالمین کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ ان دونوں آیتوں میں ہمیں جو تعلیم ملتی ہے، قرآن مجید کا جو پیغام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دائرہ نبوت، آپ کا دائرہ رسالت اور آپ کی رحمت، یہ تمام جہانوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین محمد رحمت للعالمین۔ حضور کی نبوت، حضور کے اختیارات، حضور کے تصرفات کی وسعت جو ہے، وہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بیان فرما رہی ہے۔ 22 اپریل کو میرے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد پاک ہوا اور اللہ کریم نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ العالمین، اللہ بھی العالمین کا رب ہے، حضور العالمین کے لیے رحمت ہے۔ العالمین ما سوی اللہ کو کہتے ہیں،
کہ اللہ کریم کے سوا پوری کائنات میں جو کچھ ہے اسے کہتے ہیں العالم، یعنی اللہ کریم کے سوا پوری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ اس کا رب ہے، اور رب کریم کے سوا پوری کائنات میں جو کچھ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام اس کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہ تعین کسی انسان نے نہیں کیا، یہ کسی انسان کا تخیل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، قرآن مجید کا پیغام ہے کہ ہمارا رب رب العالمین ہے اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت مقدسہ ہے، جس میں حضور کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ کچھ ایسی آیتیں ہیں جن میں حضور کے آنے کا ذکر ہے، کچھ ایسی آیتیں ہیں جن میں بھیجنے کا ذکر ہے۔ جن آیتوں میں آنے کا، تشریف لانے کا ذکر ہے، ان میں سے چند آیات: قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تشریف لے آئے نور، وکتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آئی۔ اس آیت میں حضور کے آنے کا ذکر کیا گیا۔ دوسری آیت کریمہ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان تشریف لے آئے۔ ان دونوں آیتوں میں حضور کے تشریف لانے کا ذکر ہے۔ جو آیت مقدسہ میں عرض کر چکا ہوں اس میں حضور کو بھیجنے کا ذکر ہے۔ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو، اور بھیجا بھی اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر میں قرآن مجید کی آیت بطور دلیل لا رہا ہوں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس پوری کائنات پست و بالا، کائنات ارضی و سماوی، کائنات ہست و بود میں اللہ کریم کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کریم نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے مظاہر قدرت اور مظاہر کائنات کو تخلیق فرمایا، جن میں چاند، سورج، ستارے، درخت، پہاڑ، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ کائنات کی ہر شے اللہ کی ذات اور اس ہستی پر دلیل ہے۔ لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان کی جتنے بھی ذریعے کائنات میں پیدا فرمائے، ان تمام میں سے حضور کی اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان، اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ حضور کی ذات اقدس۔ سورج کو دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے، چاند کو دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے، لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے، پھل، سبزیاں، زمین سے اگنے والی اجناس کو دیکھیں تو خدا کی ذات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان کی بلندیوں کو دیکھیں تو اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ کائنات میں اللہ کریم نے
اپنی ذات اور اپنی ہستی پر بہت سی دلیلیں بھیجی دنیا میں، بہت سی دلیلیں بھیجی. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا، حضور کی ولادت و میلاد، جب یہ مرحلہ آیا تو رب تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی ذات پر اپنی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا. اسی لیے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. یہ علمی تھوڑی سی بات ہے لیکن میں اسے آسان کر کے سمجھاؤں گا. ایک دفعہ آیت کریمہ میرے ساتھ پڑھیں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. پہلے دو لفظ ہیں ہوا اور الذی. هو الذی ارسل رسولہ. اب ہوا کا معنی ذرا غور سے سننا. ہوا کا معنی ہے وہ، ہوا کا معنی، اور اگلا لفظ کیا ہے؟ الذی کا معنی بھی وہ. الذی کا معنی بھی. اب معنی کیا بنا؟ هو الذی، وہ ہے، وہ ہے. اب وہ کون ہے؟ ہوا اور الذی کی پہچان کیا ہے؟ وہ ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ گرائمر کا قاعدہ ہے کہ اس موصول کی معرفت کا مدار صلے پہ ہوتا ہے. عربی جب پڑھیں گے تو گرائمر جب پڑھیں تو قاعدہ یہ ہے کہ اس موصول کی معرفت کا مدار کس پہ ہوتا ہے؟ صلے پہ. الذی اسم موصول ہے، ارسل رسولہ اس کا صلہ ہے. یعنی اگر الذی کو پہچاننا ہے، ہوا کو پہچاننا ہے تو ارسل رسولہ کا سہارا لینا پڑے گا. ارسل رسولہ کا، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر، یہ جملہ خبریہ بن گیا نا، مبتدا اور خبر مل کر، اور یہ صلہ ہے الذی کا. آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو بات یوں ہے، اس آیت میں اگر ارسل رسولہ کو حذف کر دیں تو نہ ہوا کی پہچان رہتی ہے نہ الذی کی پہچان رہتی ہے. اس آیت مقدسہ سے ارسل رسولہ کے لفظ حذف کر دیں، نہ ہوا کی پہچان نہ الذی کی پہچان. دعویٰ کیا ہے کہ خدا کی ذات پر سب سے بڑی دلیل میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. بڑی شان ہے. اس پر میں دلائل لا رہا ہوں کہ حضور اللہ کی معرفت کا کائنات میں بہت ذریعے ہیں. چاند بھی ذریعہ ہے، سورج بھی ذریعہ ہے، پہاڑ بھی ذریعہ ہیں، حیوانات، جمادات، نباتات، 1.25 لاکھ انبیاء، 313 رسول. لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنی پہچان اور اپنی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے محبوب کو بنا کر دنیا میں بھیجا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوتی. اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوتی. خدا کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ حضور کی ذات. ارسل رسولہ صلہ ہے، الذی ارسل رسولہ، فرمایا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. یعنی اگر ہوا کو پہچاننا ہے، الذی کو پہچاننا ہے
تو پھر رسول اللہ کا سہارا لینا پڑے گا. وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. تو رب کی پہچان اس آیت میں بیان کی گئی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے. ارسل رسولہ. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کے دروازے پر ایک آدمی دستک دیتا ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں، ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آپ کا بیٹا باہر جاتا ہے دیکھنے کے لیے کون آیا ہے. آپ کے والد صاحب کہتے ہیں دیکھو دروازے کسی نے کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کون ہے باہر؟ پتہ کرو دروازے. وہ جو باہر دروازے پہ آیا نا، وہ جا کے اس کے بیٹے کو کہتا ہے کہ اپنے ابا کو کہو تمہیں وہ بندہ ملنے آیا ہے جو کل گھنٹہ گھر چوک میں آپ کو ملا تھا. آپ کو وہ بندہ ملنے آیا ہے جو کل اس نے اپنا نام، اپنا مقام، اپنا تعارف، اس نے کہا وہ بندہ ملنا ہے جڑا کل ٹکریا سی اتھے گھنٹے کا. اگر آپ کے ذہن میں گھنٹہ گھر والی ملاقات یاد ہے تو آپ اندر بیٹھے پہچان لیں گے کرم دین آیا ہے، نظام دین آیا ہے. چودھری صاحب آئے نے، ملک صاحب آئے نے، شیخ صاحب آئے نے، ممبر صاحب آئے. اس نے نام بتایا ہی نہیں، تسا اندر بہ کے ہی سیان لے. کیوں سیانے ہیں؟ کیونکہ وہ اگر آپ کے ذہن میں گھنٹے گھر والا واقعہ ذہن میں نہیں ہے تو پھر آپ اسے پہچان نہیں سکیں گے. بلا تشبیہ و بلا مثال رب کعبہ کی قسم ہے. اس آیت نے بتایا ارسل رسولہ کو اگر نکال دو اللہ کی پہچان کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے. نہ ہوا کی پہچان. وہ سمجھ بھی آ رہی ہے یا ایسے؟ مقصد سمجھانا ہے، سمجھ نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں. کتنی عظیم بات قرآن سے میں بیان کر رہا ہوں. صرف یہ کہ میں نبی پاک کو مانتا ہوں یہ کافی نہیں. جیسے قرآن کہتا ہے ایسے مانگو، جیسے قرآن کہتا ہے ایسے حضور کو مانو، جیسے صحابہ نے مانا اس طرح مانو. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس طرح مانو. ہوا کو پہچاننا ہے یا الذی کو پہچاننا ہے تو ارسل رسولہ کا سہارا لینا پڑے گا. والذی ارسل رسولہ، پہچان اللہ کی اور اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ حضور کی ذات. سورج کو کیوں پوجا گیا؟ چاند کے پجاری تھے یا نہیں؟ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، ذی قعدہ اور آگے ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینوں میں ہیں. اور یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے آپ نے آنکھ کھولی تو اس معاشرے کے اندر سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، ستاروں کے پجاری، شمس پرستی، قمر پرستی، کواکب پرستی اپنے عروج میں تھی. سورج کے پجاریوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے. ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے. چاند کے پجاریوں نے، چاند جب رات کو چاند نظر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے. ستاروں کے پجاریوں نے کہا کہ یہ ہمارے رب ہیں. ان کو کیوں پوجا گیا؟ سورج چاند کی کیوں پوجا ہوئی؟ درختوں کو کیوں پوجا گیا؟ آب شہروں کی پوجا کی گئی، پیپل کے درخت کی پوجا کی گئی. کیوں؟ اللہ کی معرفت کا جو ذریعہ تھا اس ذریعے کے بغیر جب بندہ رب کی تلاش میں نکلا، اللہ کی معرفت کا جو ذریعہ تھا اس کو چھوڑ کر
جو اللہ کی تلاش میں نکلا وہ کبھی سورج کے سامنے جھک گیا، کبھی چاند کے سامنے جھک گیا، کبھی ستاروں کے سامنے. کیوں؟ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں، مسلمان ہو غیر مسلم، جو دنیا میں آیا ہے ہر انسان کے اندر اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اللہ کی تلاش، اپنے رب کی تلاش کا مادہ رکھتا ہے. کس کو تلاش کرنا ہے؟ نہیں، رب کو. رب کی تلاش کا مادہ ہر نکلا تھا، رب کی تلاش میں نکلا تھا. اس ذریعے کو چھوڑ کر جس ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے بندہ، معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر جب نکلا تو سورج کو رات دن کو چمکتا دیکھا، پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، انہوں نے اسے خدا مان لیا. رات کو چاند کی چاندنی کو دیکھا، نکلا تھا رب کی تلاش میں، اسے پوجنا شروع کر دیا، خدا مان لی، کیونکہ ذریعہ چھوڑ دیا. ذریعہ والذی ارسل رسولہ، رسول کو کیوں بھیجا؟ ہمارے اوپر نبی کریم علیہ السلام کے کیا احسانات ہیں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مکے والے کیوں دشمن ہو گئے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت کعبے کے اندر موجود تھے جن کی پوجا ہوتی تھی. تو حضور نے آ کے کیا بتایا کہ یہ تمہارا سر خدا، اس سورج کو تم نے خدا مانا، چاند کو خدا، یہ سر سورج کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا، چاند کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا تمہیں، ستاروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، آبشاروں کے سامنے، پیپل کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اس سورج کا جو خالق ہے وہ تمہارا رب ہے، اس کا جو بنانے والا ہے، اس کا جو چاند کی پوجا کے لیے، عبادت کے لیے تمہارا سر نہیں بنا. جو چاند کا خالق ہے، جو سورج کا خالق ہے، جو شمس و قمر کا خالق ہے، جو بحر و بر کا خالق ہے، جو خشک و تر کا خالق ہے، وہ رب السماوات والارض، وہ رب العالمین، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. یہ تو مخلوق ہے، تم مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے ہو، تمہیں تو خالق کے سامنے جھکنا تھا. جھکنا تھا، بولو، جھکنا تھا، خالق کے سامنے جھکنا تھا. لیکن جس ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، معرفت کا جو ذریعہ ہے، رب کی تلاش کا جو ذریعہ ہے، اسے چھوڑا، انسان گمراہ ہو گیا. کبھی سورج کی عبادت، کبھی چاند کی پوجا. یہ آ کر کس نے بتایا؟ میرے آقا کریم کی بعثت، آپ کے میلاد پاک کی یہ برکات ہیں کہ ہمیں خدا کا پتہ چلا، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں قرآن پیش کر رہا ہوں. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ. بھائی حضور اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے ہم علل اعلان کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، علی وجہ البصیرت کہتے ہیں. ہمارا مدینے والے کے بغیر گزارا ہی نہیں. ہمارا حضور کے بغیر، ہمیں حضور کی ضرورت ہے. یہ فرق ہے تھوڑا سا، یہ فرق اگر سمجھ گیا آپ کو خود پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا. لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور کی ضرورت نہیں،
ہمیں حضور کی، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، حضور کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قدم قدم پر حضور کی ضرورت ہے، قدم قدم پر حضور کی، ہر لمحہ ہر آن حضور کی ضرورت ہے، ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاط، ہر جزو کائنات کو ہے، وہ صرف ہمیں نہیں، کائنات کی ہر شے کو حضور کی ضرورت ہے، کائنات کے ہر وجود کو حضور کی ضرورت ہے، ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج۔ احتیاج کا معنی ہے ضرورت، پنجابی وچ آندے لوڑ، ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، یعنی تیری لوڑ ہے۔ یا رسول اللہ سانو تہاڈی لوڑ ہے، سانو تہاڈے بغیر ساڈا گزارا ہی نہیں، ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر، ہوتا نہیں کسی کا گزارا۔ رب ملا تو حضور کے صدقے، قرآن ملا تو حضور کے سبب، دین ملا حضور کے سبب، ایمان ملا حضور کے سبب، ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ ہمیں حضور کی ضرورت ہے، ہر جزو کائنات کو ہے، یہ حضور نے آ کے بتایا۔ بات طویل نہ ہو جائے، کائنات کے اندر جتنے مظاہر ہیں یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت، حیوانات، نباتات، اجناس، پھل، سبزیاں، دودھ، پوری کائنات کی اشیاء کو گنتے چلے جائیں، یہ سب اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان جب واسطہ اور ذریعہ چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں نکلا، کیونکہ فطرت و جبلت میں رب کی تلاش کا مادہ تھا، نکلا تھا رب کو تلاش کرنے، لیکن گمراہ ہو گیا، آبشار کو خدا سمجھ بیٹھا، پیپل کے درخت کو، گائے کو خدا سمجھ بیٹھا، ستاروں کے سامنے جھکنے لگا۔ تو جس ذریعے سے رب تک رسائی ہے، جو محبوب کریم تشریف لائے، فرمائیے مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے سر نہیں بنا، خالق کے سامنے جھکنے کے لیے بنا۔ سنیے کیسے اعلان کروایا رب نے اپنے محبوب کی زبان سے، ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج۔ اس پر قرآن سے دلیل آ رہی ہے، ذرا ہوشیار ہو کر کے سنیں۔ ہم تو حیران ہیں، حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، بس حضور کی ضرورت نہیں۔ معذرت ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو تو حضور کی حاجت ہے، ہمیں حضور کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قل هو اللہ احد، ہر آدمی پڑھتا ہے لیکن معنی میں غور نہیں کرتا، وہ اسی میں غور کیا ہوتا تو کبھی غلطی نہ کھاتا۔ قل هو اللہ احد کوئی سمجھا ہوتا تو کبھی ٹھوکر نہ کھاتا، کبھی بھی بھٹکتا نہ۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، عرش والے رب نے اپنے محبوب سے فرمایا قل، پیارے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ یہاں بھی ہوا آیا کہ نہیں؟ ہوا آیا ہے، یہاں آ گیا ہے هو اللہ، وہاں لفظ اللہ ہے ہی نہیں، وہاں هو الذی۔ رب بتانا یہ چاہتا تھا ہوا اور الذی کو پہچاننا ہے تو ارسل رسولہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ قل
کل محبوب کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ احد ہے۔ اللہ کے احد ہونے کا اعلان کس سے کروایا؟ اپنے۔ اچھا، اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کے دلوں میں بات ڈالنے پر قادر نہیں ہے؟ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اپنی بات جب اپنے بندوں تک پہنچانی ہوتی ہے تو درمیان میں مدینے والے مصطفیٰ کو ذریعہ بناتا ہے۔ قرآن آپ کو آسمانوں سے اترا ہے؟ آپ پہ قرآن آسمان سے کتابیں قرآن آپ کے پاس پہنچی ہیں، کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ وہ کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ کہاں اترا ہے؟ نزل علی قلبک، اے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پہ اتارا، اور رب قرآن دیتا ہے تو قلب مصطفیٰ کے ذریعے سے دیتا ہے، اور اپنی احدیت و صمدیت کا اعلان کرتا ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے۔ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ اعلان کرا رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے۔ درمیان میں کس کو ذریعہ بنایا؟ جب رب اپنی بات اپنے محبوب کے بغیر ہم سے نہیں کرتا، اپنی بات ہم تک پہنچاتا ہے تو محبوب کے ذریعے سے درمیان میں ذریعہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے۔ اور تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے تم کہو نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں؟ رب نے ذریعہ درمیان میں مصطفیٰ کریم کو بنا دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اپنے احد ہونے، اپنے صمد ہونے کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، ذریعہ مدینے والے مصطفیٰ کو بنا۔ اگر تمہاری بات مان لوں تو پھر کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دو۔ ایمان سے بتاؤ کلمے کے 2 جز ہیں یا نہیں؟ جو کہتے حضور کی ضرورت نہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ میں غور کرو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، 2 جز ہیں۔ پورے قرآن میں کلمہ اکٹھا کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ کئی بے وقوف کہتے ہیں بخاؤ قرآن بچوں فلانی شے بخاؤ، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں یا نہیں؟ پورے قرآن میں اکٹھا کلمہ لکھا دکھا پھر وہ 2 جز ہیں، ایک جز ایک جگہ پہ ہے، دوسرا دوسری جگہ پہ ہے۔ اکٹھا کلمہ تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں، 2 جز ضرور ہیں۔ لا الہ الا اللہ بیان توحید ہے، محمد رسول اللہ بیان رسالت ہے۔ اس وقت تک اسلام متحقق نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، میرے محمد پاک اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے۔ کلمہ طیبہ مکمل پڑھنا پڑے گا نا، تو اللہ کی پہچان و معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ، بولو سب سے بڑا ذریعہ میلاد والے آقا، میلاد والے آقا جن کا آج جشن میلاد بنا رہے، یہ اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ رب تک کس نے پہنچایا وہ ملایا؟ وہ اللہ
والذی ارسل رسولہ بالہدی، رب کا راستہ دکھانے والے تو حضور ہیں، رب سے ملانے والے حضور ہیں، رب تک پہنچانے والے حضور ہیں۔ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ اسی بے نیاز رب نے نماز کے اندر جو اللہ کی عبادت ہے، اس نماز کے اندر اسے اپنے محبوب پر سلام بھی رکھا، اپنے محبوب پہ درود بھی رکھا۔ کیسے کہتے ہو حضور کی ضرورت نہیں؟ نماز پڑھ کے دکھاؤ ذرا، پڑھتے ہیں یا نہیں السلام علیکہ؟ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دو جز ہیں کلمے کے، عقیدہ توحید اور عقیدہ، اور انبیاء کرام کو بھیجا ہی اس لیے ہے۔ پھر میرے آقا تو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ ارے نبی اس لیے آتا ہے کہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کے احکام، اللہ کے النبی هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ اللہ نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ نبیوں جاؤ میرے احکام میرے بندوں تک پہنچا دو۔ نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کا میلاد پاک، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم کا دامن عطا کیا۔ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین جل مجد الکریم قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا ایمان والوں پر کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضور کا ہمیں ملنا یہ اللہ کا ہم پر من اللہ علی المومن، احسان کیا اللہ نے، احسان کیا کن پر؟ علی المومن، ایمان والوں پر۔ اور کس نعمت کی بنیاد پر احسان کیا؟ احسان کرنے والا اللہ، احسان کیا ایمان والوں پر۔ کس بنیاد پر احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، او کائنات والو، محمد الرسول اللہ سید العالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا۔ تو میلاد مناتے ہیں احسان پر اللہ کا شکر کرنے کے لیے، احسان پر اللہ کا۔ بڑا ناشکرہ بندہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے، جو اپنے محسن کا، میرے نبی پاک نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر کیسے ادا کرے؟ اور دنیا کے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس خالق حقیقی اور مالک حقیقی اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ہم کیوں نہ شکر ادا کریں؟ اس نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا کیا، ایمان ملا در مصطفیٰ سے، قرآن ملا در مصطفیٰ سے، ایمان ملا در مصطفیٰ۔ تو حضور کا میلاد، حضور کی تشریف آوری، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا۔ تو ہم تو بھائی جامعہ مسجد کھجور والی میں 22 اپریل کو جشن میلاد مصطفیٰ کی محفل میں
اس لیے وہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ مل کر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے 22 اپریل ربیع الاول کی 12 کو اپنا محبوب ہمیں عطا کر کے ہم پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. تو حضور اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ. لو جی، سورج اللہ کی ذات پر دلیل ہے، چاند اللہ کی ذات پر، درخت خدا کی ذات پر، یہ اللہ کی ذات پر دلیل ہے. اور عربی میں دلیل کو کہتے ہیں برہان. برہان کا معنی دلیل. سورج چاند ستارے سب دلیل ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تحقیق تمہارے پاس آ گئے، تمہارے پاس تشریف لے آئے. بے نیاز رب کون آئے؟ فرمایا برہان آ گئے تمہارے پاس، برہان تشریف لے آئے، برہان آ گئے. یہ آپ کی مسجد کے مین گیٹ کے بائیں طرف جو سرکار کے نام لکھے ہوئے ہیں اس مسجد کی پیشانی پہ، اس میں سرکار کا اس میں صفت ہے سیدنا برہان صلی اللہ علیہ وسلم. برہان میرے نبی پاک کا صفاتی نام ہے، حضور کا صفاتی نام. اور برہان کا معنی کیا ہے؟ دلیل. برہان کا معنی قد جاءکم، قرآن کہہ رہا ہے تحقیق آ گئے تمہارے پاس. بے نیاز رب کون آئے؟ فرمایا برہان تمہارے پاس، برہان بن کر میرے محبوب آ گئے. رب نے فرمایا میرے محبوب تمہارے پاس میری ذات پر دلیل بن کے آ گیا. اللہ کی ذات پر حضور کیا بن کے آئے؟ دلیل. شاید آپ نہ سمجھ سکے، مثال بھی دینی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے مچھر کی مثال دے کر ایک بات سمجھائی. قرآن میں مچھر کی مثال. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ بھی جب کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو قرآن میں ایک بات سمجھائی تو مثال کس کی دی؟ مچھر کی مثال دے کے بات سمجھ. برہان کا معنی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. شاید پوری تقریر میں اس طرح سے نہ سمجھا سکوں. دلیل کا معنی سنیے ذرا. آپ یہاں بیان سن رہے ہیں، اگر آپ کو بہت زیادہ دھواں نظر آئے، بہت زیادہ دھواں نظر آئے، تو دھواں جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں آگ لگی ہے. آگ کو دیکھا ہے آپ نے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ آگ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں آگ لگی ہے. آگ ہے تو دھواں ہے نا. اگر آگ نہیں ہے تو دھوئیں کا تصور. اب پتہ کیا چلا اور معلوم یہ ہوا کہ دھواں آگ پر دلیل ہے. دھوئیں کو دیکھا تو آگ کا پتہ چلا، دھوئیں کو دیکھا تو کہیں آگ ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ دھواں ہو اور آگ نہ ہو. یہ ممکن، اور یہ آگ ہے تو دھواں ہے نا. تو دھواں آگ پر کیا ہوا؟ چلو دوسری مثال. آپ کہیں لیٹ آئے، رات کو 11 بجے آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کمرے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا. سورج نکلا ہے یا؟ کمرے سے باہر نہیں آ پائے. آپ نے کھڑکی کھول کر کے یوں دیوار پہ جھانکا، آپ کو دھوپ نظر آئی. آپ کو
دھوپ نظر آئی تو آپ نے سمجھا سورج نکلا ہے، بادل نہیں ہے، موسم ناخوشگوار نہیں ہے. آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ بدل بنے نے کہ سورج نکلے ہے. بھائی سورج کو تو دیکھا نہیں، سورج کو دیکھا ہے، دیکھا ہے دھوپ کو دیکھا تو آپ نے کہا سورج نکلا ہے. دھوئیں کو دیکھا آپ نے کہا کہیں آگ لگی ہے. یہ ہوتی ہے دلیل. دھواں آگ پر دلیل ہے، دھوپ سورج پر دلیل ہے. دنیا والوں اللہ کی ذات پر مدینے والے کو رب نے دلیل بنا دی. رب کو دیکھا نہیں، آگ کو دیکھا نہیں، دھوئیں کو دیکھ کر آگ کو مان لیا، دھوپ کو دیکھ کے سورج کو مان لیا سورج نکلا ہے. اللہ کو دیکھا نہیں پر محمد پاک کو دیکھ کر رب کو مان لیا. حضور کا کلمہ پڑھ، دیکھا نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا. کیوں پڑھا کلمہ؟ ایک دیکھنے والے کا، ایک دیکھنے والے کا. کہاں مان لیا ہے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا. ایک دیکھنے والے کا تجھے بن دیکھے. حضور دے بغیر قدم پٹ کے تے وخاؤ. بس یہی تو کھجور علی مسجد کا پیغام ہے. دنیا والوں حضور کے بغیر گزارا نہیں. ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاط، ہوتا نہیں کسی کا گزارا. وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت تھی تو دعا مانگی نا. گواہ رب کا قرآن ہے، گواہ رب کا قرآن ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. رب سے مانگا ہے خلیل اللہ کو. سورج بھی دلیل، چاند بھی، یہ خاموش دلیل ہے. سورج بولتا دیکھا کسی نے؟ سورج اعلان کرتا ہو صبح نکلتے ہی کہ اللہ ہے. چاند رات کو اعلان کرتا ہو کہ اللہ ہے. لیکن دلیل ہے خدا کی ذات کا، اس کا کوئی بنانے والا. یہی تو رب فرماتا ہے کہ سوچو یہ پوری کائنات، اس کا کوئی خالق ہے، بنانے والا ہے. نبی تو اسی لیے آئے بتانے کے لیے. چاند دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے، سورج کو دیکھیں خدا کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہ سب خاموش دلیلیں ہیں، بولتی نہیں ہیں. تو حضور جب برہان بن کے آئے نا، جب حضور برہان بن کر آئے، دلیل بن کر آئے خدا کی ذات پر، خدا کی ہستی پر، اللہ کے وجود پر، مدینے والے آقا دلیل بن کر آئے، تو رسول اللہ نے اپنی صفت برہان کا جلوہ جب سورج پہ ڈالا تو وہ سورج خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گیا. چاند خاموش دلیل تھا، حضور ایسی دلیل بن کے آئے. چاند پہ صفت برہان کا پرتو ڈالا، وہ خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گیا. درخت خدا کی ذات پر خاموش دلیل ہے. مدینے والے آئے، صفت برہان کا جلوہ جب درختوں پہ پڑا وہ ناطق دلیل بن گئے، جانوروں پہ پڑا ناطق دلیل بن گئے، پہاڑوں پہ پڑا خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئے. ناطق دا معنی بھی آندا ہے، کوئی نہیں آندا. ناطق دا معنی ہے بولنے والے. یہ خاموش دلیلاں سن، حضور نے آ کے انہوں بولن والا بنا دیا. حضور نے آ کے انہیں نطق عطا کیا، نطق عطا کیا، ناطق دلیلیں بن گئی.
مولا علی کی نماز عصر، حضور عصر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے۔ حضرت علی آ رہے تھے، حضور نے فرمایا اے علی میں نے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، استراحت۔ انہوں نے بھی نماز عصر پڑھنی تھی، حضور پڑھ کے تشریف لا رہے تھے۔ حضور نے ان کی گود میں سر رکھا اور حضور آرام فرما ہو گئے۔ عصر کی نماز پڑھ کے حضور آئے، لیٹ گئے علی پاک کی گود میں، استراحت فرما رہے ہیں۔ ادھر سورہ غروب ہو گیا بھئی، ایک نماز عصر مولا علی کی قضا ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سورہ غروب ہو گیا، میری نماز عصر رہ گئی۔ ایک نماز قضا ہو رہی ہے، آپ دیدہ ہو گئے۔ آنسو جب گرے نا میرے آقا کے رخسار پہ، گود میں سر تھا، گود میں ڈائریکٹ آنسو رخسار مصطفیٰ پہ گرے۔ فرمایا علی خیر ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا وہ دیکھیے سورہ غروب ہو گیا، میں نے تو زندگی میں کبھی نماز چھوڑی نہیں، قضا بھی کبھی نہیں کی، لیکن آج میری قضا ہو گئی، آج میری نماز۔ غور سے سنیے، حضور نے فرمایا میری امت کا مسئلہ ہے، میری شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو پھر قضا پڑھ لو، قضا ہو جائے تو پڑھو قضا۔ تو حضور نے فرمایا علی قضا ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے یوں عرض کیا کہ آقا ہم تو اڈے ہوندے ایسا قضا پڑھنی، آپ کے ہوتے ہوئے اب میں قضا پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی کی نماز عصر بالکل سورہ غروب ہوا ہی تھا، مغرب کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن عصر تو نکل گئی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر، صحابہ کہتے ہیں سورج یوں پلٹا، اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے ہم نے سورج کی کرنیں پہاڑوں اور دیواروں پر دیکھی، پہاڑوں اور دیواروں پر سورج کی کرنیں، سورج پلٹ آیا، سورج لوٹ آیا۔ صحابہ کہتے ہیں یوں لگا کہ ڈوری کا ایک سرا آقا کریم کی انگشت مبارک سے بندھا ہو اور دوسرا سرا سورج سے بندھا ہو، یوں کھینچا، سورج پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا، اور میں لی علی اب عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے۔ چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، خور خورشید سورج، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں۔ اب وہ جو سورج کے پجاری تھے نا، انہوں نے اکٹھ کیا، دیکھو میں نے عرض کیا کہ سورج خاموش دلیل تھا، حضور نے اسے ناطق دلیل بنا، بات لمبی نہ ہو جائے، اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ کمال گل ہے، خدا ساڈا ہے، خدا چلدا محمد دے اشارے، انہوں نے کہا چھڈو اسی نہیں دی عبادت کر دیتے، رب ساڈا ہے، خدا ساڈا ہے، اسی عبادت دی کر، یہ اشاریاں محمد دے اشاریاں تے چلدا ہے۔ انہاں کہ پھر کیوں نہ انہوں رب منیے جدھر محمد بلاندا ہے۔
سورج خاموش دلیل تھا، حضور نے ناطق دلیل بنا۔ ابو جہل نے حبیب یمنی سے کہا مکے میں ایک جادوگر آ گیا، اس کا مقابلہ کرنا۔ کچھ جادوگروں کو لے کے آ، یہ یمن کا تھا، بادشاہ تھا یمن کا حبیب، اس نے یمن کے چوٹی کے استاذ جادوگر اکٹھے کیے۔ انہوں نے کہا مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضور کے بارے میں کتنا گندا خیال تھا۔ وہ جب سب جادوگر اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا بھئی ہماری بات کرواؤ۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہاں کہ جادوگر مکے وچ آئے۔ حبیب یمنی سے جادوگروں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اس لیے ہم آپ سے ایک ایسا سوال کریں گے، اگر انہوں نے وہ سوال پورا کر دیا تو پھر انہیں جادوگر نہ کہنا، اللہ کا نبی مان لینا، اور اگر یہ وہ بات پوری نہ کر سکے تو پھر جو مرضی کرنا۔ اس نے کہا کہ کون سا سوال کرو گے؟ یمن کے جادوگروں نے حبیب یمنی کو سمجھایا اور ابو جہل کو کہ آسمانوں پر جادو نہیں چلتا، آسمانوں پر جادو، ہم نے سوال ہی وہ کرنا ہے جس کا تعلق آسمان سے ہو۔ اگر انہوں نے کر کے دکھا دیا تو پھر شرم کریا جے جادوگر نہ آکھیا جے، کیونکہ سوال ہی ایسا ہے۔ انہوں نے سرکار سے کہا کہ یہ جو چاند ہے نا چمک رہا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو اس کو 2 ٹکڑوں میں کر کے دکھائیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ اب چاند خدا کی ذات پر خاموش دلیل ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جب انگشت مبارک کا یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ پہاڑی کی ایک طرف، دوسرا دوسری طرف۔ اس نے آنکھیں یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا شرم کرو، ان کو جادوگر نہ کہو، اگر جادوگر ہوتے تو چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر پاتے، کیونکہ آسمانوں پر جادو چلتا نہیں۔ اگر محمد بن عبداللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے ہیں تو میں کہتا ہوں انہیں رسول مان لو، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، یہ خاموش دلیلیں تھی۔ میرے آقا کریم نے برہان صفت کا جلوہ اور پرتو جب ڈالا، یہ خدا کی ذات پر ناطق دلیلیں بن گئی۔ چاند کے پجاری اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا خدا ہمارا ہے، بات محمد کی مانتا۔ انہوں نے کہا ہوں نجات اسی گل وچ چنگے رہو گے، محمد دے رب نو من لو۔ جدھر محمد پاک بلاندے نے ادھر ہی چلو، کہ خدا تہاڈا تے انہاں دے اشارے تے چلدا ہے۔ ہائے ہائے، حبیب یمنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا نا۔ جتنی خاموش دلیلیں تھیں، حضور نے ان کو خدا کی ذات پر ناطق دلیل بنا دیا۔ حاضرین محترم، اسی طرح جتنے بھی مظاہر کائنات اور مظاہر قدرت ہے، ایک ایک کا میں ذکر کرتا گیا۔ جو دیکھ صحیح پکی یا نہیں پکی، 2-4 چاول ناخن پہ رکھ کے نا یوں کر کے مسل کے دیکھتے ہیں، ساری دیکھ کھا کے نہیں چیک کری دی۔ میں نے 2 واقعات صرف بتا دیے اور سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ حضور ایسے برہان بن کے آئے، جتنی بھی خدا کی ذات پر خاموش دلیلیں تھیں انہیں ناطق دلیل بنا دی۔ ابو جہل نے سنگریزے ہاتھ میں پکڑے، کنکر مٹھی میں بند کر کے
حضور کے سامنے آ کے ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میں اگر مٹھی میں کچھ چیز پکڑوں اور کہوں بتاؤ کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا؟ جو کہتے ہیں حضور کو پتہ نہ چلا، فلاں جگہ نہ پتہ چلا، ان کے لیے تو بہت اشارہ ہی کافی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ اس نے کہا میری مٹھی میں بتاؤ ہے کیا؟ بند ہے مٹھی۔ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائیں؟ میں دساں کہ آپ بولیں؟ وہ جتنی خاموش دلیلیں تھیں مدینے والے آقا نے خدا کی ہستی پر ناطق دلیل بنایا۔ انہیں کیا کمال ہے، میں تو تواڈے کول پوچھیا وے میری مٹھی وچ ہے کی؟ فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائیں؟ انہیں آخے تے سونے تے سہاگا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں سنگریزوں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی۔ جب سنگریزوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، مٹھی کھول کے نہ سنگریزے تھلے سٹے روڑ، آندا اے دے اتے جادو کر چھڑا، سنگریزیاں تے جادو کر چھڑا۔ تو جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بے نیاز رب نے فرمایا ہم نے اپنے محمد پاک کو تمام جہانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، ہم نے فرقان یعنی قرآن کو اپنے محبوب کے دل انور پر اتارا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ابو جہل کی بند مٹھی میں سنگریزوں پر جب سب صفت نذیر کا جلوہ ڈالا، تسبیح پڑھ رہی ہیں سنگریز دے ابو جہل کی بند مٹھی میں۔ دوستو یہ سب دلیلیں تھیں لیکن خاموش تھیں۔ حضور آئے تو خاموش دلیلیں بھی بولنے لگیں، خاموش دلیلیں بھی۔ درخت عربی آیا، میں کلمہ پڑھ لوں گا آپ کا سنا ہے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور میں ہاں اللہ نے مجھے سچا نبی بنایا۔ اس نے کہا یہ درخت ہے نا، یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں واقعی، تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ درخت کو جا کے میرا پیغام دو، ان محمدن یدعو۔ او درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں، تجھے۔ بھئی درخت تو خاموش دلیل تھا، جیسے ہی سنا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ کتاب الشفا قاضی ایاز میں ہے، درخت پہلے دائیں ہلا بائیں ہلا، جڑوں سمیت ادھر کو چل پڑا جدھر حضور بیٹھے ہوئے، اور حضور کے سامنے کھڑا ہو کے درخت کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ درخت بھی کبھی بولے ہیں؟ درخت نے حضور کو آتے ہی سلام کیا۔ درخت سے ہی سبق سیکھ لو، وہ درخت سے ہی سبق سیکھ لو، آتے ہی سرکار پہ سلام پڑھ رہا۔ تسی سلام کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ درخت کو پوچھ لے کیوں پڑھے اسی ہے، انہوں پوچھنا جنہیں سلام پڑھے آگے۔ السلام علیکہ یا، ناطق دلیلیں سب خاموش دلیلیں، خدا کی ذات پر ناطق دلیلیں بن گئی جب محمد عربی آئے۔ آج کا دن حضور کے میلاد کا دن ہے، یوم میلاد۔ والذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے رسول بھیجا۔ اگر اس کو پہچاننا ہے تو رسول کو دیکھو، کیونکہ اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ حضور کو بنا دیا، بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ کہتے ہیں نبی تو مانتے ہیں مگر اختیار شختیار کوئی نہیں۔
اختیارات نہیں مانتے سرکار، کہتے نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا بے وقوف ہے جو گورنر کو مانے اس کے اختیار کو نہ مانے، چیف منسٹر کو مانے اس کے اختیار کو نہ مانے، چیف جسٹس کو مانے اس کے اختیار کو نہ مانے۔ کیسا کلمہ پڑھتے ہو، نبی مانتے ہو مگر اختیار نہیں مانتے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دنیا والوں ہم نے مدینے والے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بالہدی، الہدا دے کے بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا ہے۔ دو چیزوں کا ذکر، الہدا ودین الحق۔ ہدا کے اوپر الف لام آیا ہے، الہدا، صرف ہدا نہیں، ہدا اس میں جنس ہے، اس کے اوپر آ گیا الف لام استغراق کا۔ گرامر بتاتی ہے کہ ہدایت کی ہر صنف، ہدایت کی ہر نوع جس کو مطلوب ہوگی در مصطفیٰ سے ملے گی۔ میں نے بچپن میں دیکھا، ایک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، چینی نہیں ملتی تھی بازار میں، چینی نہیں ملتی تھی۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا، تیسری یا چوتھی جماعت میں تھا۔ کہتے تھے چینی ملے گی ڈپو سے، کریانے والے کے پاس جاتے، وہ کہتا نہیں چینی دستیاب نہیں ہے، چینی نہیں ملتی بازار سے، مارکیٹ سے نہیں ملتی۔ کہاں ملے گی؟ کہتے ہیں ڈپو سرکاری ڈپو، اور راشن کارڈ بنے، راشن کارڈ لے کر، اگر آپ کو یاد ہو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، راشن کارڈ لے کر ڈپو سے جا کے چینی لینی پڑتی، کہیں اور سے ملتی۔ رب نے ہدایت کا ڈپو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھول دیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، الہدا دے کے بھیجا ہے، دین حق دے کے بھیجا۔ رسول کو ماننا ہے تو پھر اختیار کو بھی ماننا پڑے گا، اختیار کو بھی، کیونکہ رب کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، فل پاورز۔ الہدا کا معنی فل پاورز دے کر، نبوت اور رسالت کے سارے اختیارات۔ چیف جسٹس جب حلف لیتا ہے، اپنی مسند و کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کو مکمل اختیار دیے جاتے ہیں۔ جس عہدے پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، منصب پہ، اس کی پاورز اس کے پاس ہوتی ہیں۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، سید العالمین ہیں، تو حضور رحمت للعالمین ہیں، اختیار بھی تمام جہانوں کے عرش والے رب نے اپنے محبوب کو دے کے بھیجا ہے۔ سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھو، حضور کے اختیار کا پتہ چلے گا۔ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھو، حضور کے اختیار کا پتہ چلے گا۔ دو ٹکڑے تو سرکار نے کر کے دکھا دیے نا، لیکن ان کے اندر کا جو بغض تھا نا، حضور سے حسد۔ ابو جال نے کہا کہ ان سے کہو جیسے توڑا ہے ذرا جوڑ کے بھی دکھاؤ۔ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے نا، توڑا ہے، اسے جوڑ کے بھی دکھا۔ کتنے بے وقوف ہیں، جو توڑ سکتا ہے وہ جوڑ نہیں سکتا۔ حضور نے انگشت مبارک کا اس ٹکڑے کو اشارہ کیا، یوں وہ چل کر ادھر آیا، اس ٹکڑے کو اشارہ کیا، یوں وہ چل کر ادھر آیا، دونوں ٹکڑے آ کے پھر مل گئے۔ توڑ کے بھی دکھا دیا، جوڑ کے بھی دکھا دیا۔ ہماری بات تو بھئی ہماری اولاد نہیں مانتی۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کا اشارہ ہو جائے سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرے تو پھر آ کے جڑ جاتا ہے۔ درخت کو بلائیں، درخت چل کے آ رہا ہے، لہذا تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں، تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ محمد رسول اللہ سید العالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نبوت و رسالت کے مکمل اختیارات دے کر کائنات میں مبعوث فرمایا۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، فل پاورز دے کے دیں گے. اور بھیجا کس لیے ہے؟ یہ پاورز جو دی ہیں نا، اختیارات، تصرفات، منصب نبوت اور رسالت کے تمام پاورز دے کر مبعوث فرمایا. کیوں بھیجا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نے اس رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو دین لے کے آیا ہے نا، وہ دین الحق، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو، دین حق کو غالب کر دے. غالب کر دے. پوچھا بے نیاز رب، یہ تو رسول وہ ہیں جن کے پاس سیم و زر نہیں، نہ سونے نہ چاندی نہ دولت نہ مال، لاؤ لشکر بھی کوئی نہیں، فوج بھی کوئی نہیں، کئی روز تک گھر میں چولہا نہیں جلتا. بدر میں تو 313 تھے صرف. دین کیسے غالب ہوگا؟ بھی نے حضرت یہ دنیاوی مال اور دولت، سیم و زر، روپے کی ریل پیل وہ تو ہے نہیں، تو یہ دین کو غالب کیسے کریں گے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. اس لیے بھیجا ہے، اس لیے رسول کو بھیجا ہے. بے نیاز رب یہ کیسے غالب کریں گے؟ فرمایا وکفی باللہ شہیدا. وکفی باللہ، رب نے فرمایا میں گواہ ہوں، ایسا ہو کر کے رہے گا. ایسا لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. فرمایا اللہ گواہ کافی ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا. کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھے گا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو غالب کر کے دکھائیں گے. ایسا ہو کر کے رہے گا. ایسا، لو جی بات ختم. والذی، وہ ہے، نہ اپنا نام لیا، نہ اپنا نام لیا. ارسل رسول، جس رسول کو بھیجا ہے اس کا نام بھی نہیں لیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ رزلٹ ذرا غور سے سننا. نہ اپنا نام لیا، نہ جس رسول کو بھیجا. رسول تو آئے 313، رسول تو آئے 313. بے نیاز رب نام ہی نہیں لیا. کیسے پتا چلے گا وہ کون رسول ہے جس کو پاورز دے کے بھیجا، اختیار دے کے بھیجا؟ بے نیاز رب نہ اپنا نام لیا. اپنی باری آئی تو فرماتا ہے هو الذی، وہ ہے ارسل رسول، جس نے رسول کو بھیجا. نہ اپنا نام نہ رسول کا نام. اب اللہ کریم نے فرمایا مجھے دیکھنا ہے نا، مجھے پہچاننا ہے، میری معرفت میں نے ذریعہ رسول کو بنایا ہے. بے نیاز رب اس رسول کا نام کیا ہے؟ اس کی کوئی پہچان؟ یہاں ہر کوئی کہے گا نہیں اس سے فلاں رسول مراد ہے، حضور نہیں فلاں رسول مراد ہے. نام ہی نہیں حضور کا. جیسے آج لوگ تعویلیں کرتے ہیں نا، نہیں یہ نہیں مراد وہ مراد ہے، یہ نہیں مراد وہ مراد ہے. رب نے ایسا کنڈا کھینچا ان کا، فرمایا محمد الرسول اللہ. اب آیت ہو گئی پوری. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ. اور میں اس رسول کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے.
میں نے بھیجا ہے، دین حق دے کے بھیجا ہے، الہدا دے کے بھیجا ہے، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں۔ وہ رسول دنیا میں تشریف لائے، ان کے میلاد کا دن ربیع الاول کی 12 ہو یا 22 اپریل ہو، دراصل ان محافل میلاد کا ایک ہی مقصد ہے کہ حضور ہمیں ملے، حضور کا دامن ہمیں نصیب ہوا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان اشرف المخلوق بنایا، پھر حضور کا کلمہ نصیب فرمایا، حضور کا امتی بنایا، قرآن ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، یہ سب احسانات ہیں، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور میلاد کو انگلش میں، یوم میلاد کو انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، انگلش میں برتھ ڈے۔ جب آپ بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی انوائٹ کرے، بلائے، تو خالی ہاتھ جاتے ہیں یا تحفے لے کے جاتے ہیں؟ تحفے بھی 2 4 لے جائیے، جنی محبت ہو گئے۔ تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کی سالگرہ ہے، برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ ہیپی برتھ ڈے جس کی ہے نا، اس کو وہ تحفہ دیا جاتا ہے جو اسے پسند ہو۔ میری برتھ ڈے تے میرے واسطے ویس کوٹ لے کے آئے، انہوں نے کہا اس کلر دی پاندا وہ لے جاؤ۔ ایک میرا دوست فرینڈ میرا، وہ میرے واسطے شوز لے آیا، انہوں نے کہا جو میں نے وہ کالے شوز نہیں پاندا، براؤن پاندا، کیونکہ اس نے پسند کیا۔ جو چیز پسند کرتا ہے نا بندہ، گفٹ وہ لے کے جایا جاتا ہے جو۔ تو برتھ ڈے کس کی منا رہے ہیں؟ وہ برتھ ڈے کن کی منا رہے ہیں؟ برتھ ڈے پہ خالی ہاتھ جاتے ہو؟ کیا لے کے جاتے ہو؟ گفٹ، گفٹ، تحفے، گفٹ۔ آج ہے ہماری آقا کریم کی برتھ ڈے، آج ہم منا رہے ہیں یوم میلاد، انگلش میں اسے برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو وہ تحفہ لے کے جایا جاتا ہے جو اسے، تو میلاد شریف منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں سرکار کی۔ تو پھر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ حضور کو کیا پیش کریں؟ حضور کی برتھ ڈے پہ حضور کو کیا پیش کریں؟ تو سن لو، میرے آقا سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ حضور آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہم آپ کا یوم میلاد منا رہے ہیں، آپ کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم آپ کا یوم میلاد برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم آپ کو گفٹ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا تحفہ پیش کریں؟ تو جن کی برتھ ڈے منا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں قرۃ عینی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو برتھ ڈے منانی ہے تو پھر تحفہ نماز، سرکار کو خوش کرنا ہے، سرکار کو، تو پھر پکے نمازی بنو، برتھ ڈے کا گفٹ، پکے نمازی بن جاؤ کہ رسول اللہ کو یہ تحفہ بڑا پسند ہے۔ جب تمہاری نمازوں کا تحفہ گنبد خضرا میں پہنچے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے نمازوں کی پابندی کر کے آپ کو تحفہ بھیجا ہے، قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ دوستو، اللہ والوں کے مقام ہی نرالے ہوتے ہیں۔ تو جو حضور کو پسند ہے نا، تو وہی گفٹ ہے نا۔
وہی تحفہ، وہ کیا ہے؟ اتنا پیارا گفٹ ہے، سرکار فرماتے ہیں میری آنکھاں دی ٹھنڈک، میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز بھی میری آنکھاں دی ٹھنڈک۔ جو حضور کو راحت پہنچانا چاہتا ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میں ایک عید پہ نا اپنے پیر صاحب کے پاس ایک دفعہ مٹھائی کا ڈبہ لے گیا، عید ملنے گیا اپنے شیخ کریم کے پاس، تو میں شوق سے مٹھائی لے گیا، چھوٹی عمر تھی، اسکول میں پڑھتا تھا، تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے قبول فرمائی، دعائیں دی، لیکن مجھے جو لفظ فرمائے نا، یہ تربیتی بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا اس ڈبے وچ مٹھائی لیاؤن دی بجائے نا، مٹھائی نہ لیا تو 2 اٹاں میرے مدرسے واسطے لے آندا نا، اس ڈبے وچ 2 اٹاں مدرسے واسطے تو بند کر کے ڈبے وچ 2 اٹاں لے آندا نا، تے او مینوں زیادہ خوشی ہونی سی، او مینوں چنڈیاں لائیں تو دیگاں کھڑکائیں تے نماز نہ پڑھیں دس ہے کو گا۔ میں مٹھائی لے کے گیا، انہاں کہ یہ نال مینوں اتنی خوشی نہیں، تیرا تحفہ میں قبول کر لیا، تیرا شکریہ، تو تے محبت کیتی، پر مینوں یہ نالوں ادو خوشی بہتی ہونی سی 2 اٹاں ڈبے وچ پا کے لے آندا۔ نماز پڑھیے نا، میں کہ نماز پڑھی یا نہیں، اسٹیج لاندا رہا، میں کہ بھائی نماز پڑھی آندا نہیں، دیگاں تے میری ڈیوٹی سی، میں دیگاں پکواندا رہا، میں کہ دیگاں دا تیرے کول کسے نہیں پوچھنا، نماز دا تیرے کول پوچھا جا۔ اچھا نماز چھڑ کے تے نفلی کماں وال بھجے پھریے، تے ساڈے امام نے سانو پتہ کی آکھیا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ، انہاں فرمایا جے فرض ذمے ہون تے نفل فائدہ نہیں دیندے، او فرض پہلے نے، فرض تے نماز نہ پڑھیں تے 11ویں دیگاں پکاندا جائیں، انہاں آکھنا بھی جیڑی اصل شے سی وہ تو چھڑ دیتی، نفل بعد وچ نے، فرض یہ نفلی عبادات نے، مستحبات، مستحبات نو مستحبات دی جگہ اتے رکھو تے فرضاں نو سجنا نماز دے بغیر گزارا نہیں۔ اپنے گھر وچ نماز لیا، اپنی ذات وچ نماز لیا، یہی میلاد دا پیغام ہے، یہی سرکار دے میلاد دا۔ اج اساں اس مسجد وچ بہ کے سرکار دا میلاد منا کے یہ سکھیا ہے، جس سرکار نو راضی کرنا ہے تے 5 ٹائم دا نمازی بن جا، حضور نو تحفہ پیش کر، تحفہ پیش کر۔ برتھ ڈیواں منائی دیاں نے، میرے اج ہی میرے پوترے دی برتھ ڈے سی، انہاں کہا جی تساں شاہپور جانا پر سی دعا کر کے جائے جے، برتھ ڈے منانی، وہ ہر بندہ یہ پوچھے بے تیرے واسطے کی گفٹ لیا ماں، تیرے واسطے کی گفٹ لیا، میں بھی پوچھیا کی گفٹ لینا ہے، یعنی گفٹ تحفہ ہر بندے دی خواہش ہوگی او دی جدنا انہوں راحت ملے، وہ خوش ہوئے، تو سرکار تے خوش ہوندے نے نماز نال، قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک بات میں سب کچھ کہہ گیا، ایک بات میں سب کچھ کہہ گیا، سمجھنا، پھیلانا، عمل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا